ٹھیک، 100 رکعت نماز پڑھے اور 100 رکعت کی ہر ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو یہ بدبخت اور جہنمی ہوں گا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائے گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائیں گی۔ یہ روایت موضوع ہے، اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجئے رات چالو ہوتی ہے مغرب سے، مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا، پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجئے صبح 5-6 بجے ہو رہی، زیادہ بڑا دن رہا تو شام کے 6 سے صبح 6، اگر میکسیمم بڑی سی بڑی راتیں کتنے گھنٹے ہو رہے؟ 12 گھنٹے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے 100 رکعت نماز کے لیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، چیلنج 12 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا، پلس اس کو طہارت، وضو کرنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، کھانا کھانا، بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے اور ساتھ یہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کیا؟ ایک تو امپاسبل ہے، دوسرا یاد رکھیے یہ ثابت ہی نہیں کو بولیں گے ارے میں تو میراتھن نماز پڑھنے والا ہوں، ابھی بتا دو کیسا پڑھتا ہوں، 2 رکعت 1 منٹ کے اندر، تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف قرار دیا، یاد رکھیے، اور ہم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے شعبان میں اور شب برات کے تعلق سے بیان کی جاتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسا کہ جو ہے ایک جو نمازیں چھوٹ جاتی ہے زندگی بھر کی ہے نا، اس کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ بھائی وہ پوری زندگی بھر کی خزائے عمری بول کر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی نمازوں کے تعلق سے جو ضعیف اور موضوع روایت ہے وہ تو رکھ دیا، یہ نماز تو ثابت ہی نہیں کہ خزائے عمری بول کے کوئی نماز ہو، اور بہت سارے اعمال کرتے۔ اسی طرح جو ہے شب برات میں اب کیا کرنا چاہیے، یا 15 شعبان کو، میں شب برات کیوں کہہ رہا ہوں پھر میں دہرا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں اس رات، پھر 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے پھر ہم کیا کریں؟ تو 15 شعبان کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ 2 کام ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ اس رات اللہ سارے ایمان والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، اپنے دل سے کینہ کو نکال دینا، بس اتنا کام کرنا ہے۔ اس رات اگر کوئی عمل کرنا ہے تو 2 عمل ہیں۔ پہلا، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ اس رات کافروں کی مغفرت ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایمان والے بخش دیے جاتے ہیں، کینہ پروروں کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جب تک کہ توبہ نہ کرے ان کا معاملہ ابھی حساب کتاب ہوتا نہیں، چونکہ اس مہینے میں انعام اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ ٹھیک، تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو اور مجھے کرنا ہے تو پہلا کام ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شرک اور کفر بدعتوں سے پاک کرنا، اور دوسرا اگر دل میں کینہ ہو تو 15 شعبان سے پہلے اس کینے کو اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ بس یہ 2 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت 15 شعبان کو خاص ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شب برات میں پھر عبادت کیوں نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے؟ بھائی ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ فضیلت تو ثابت ہے نا۔ ہاں، جب فضیلت ثابت ہے تو پھر عبادت بھی کریں گے، جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہر بار کہ بس کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوئی کہ بس شروع اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا۔ مکہ چلے گئے، فضیلت معلوم، کھود کر لا رہے ہیں، توڑ کر لا رہے ہیں، چپکا کے لا رہے ہیں، گھس کر لا رہے ہیں۔ مدینہ میں ثابت ہوئی کوئی فضیلت، لوٹ رہے ہیں ہے نا، کیا کیا کر رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، فضیلت معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو بس لگتا فضیلت مطلب اس کو کچھ تو بھی کھانا ہے، لوٹنا ہے، بابرکت ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فضیلت ہے تو کیوں نہیں اس کو منایا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، جبکہ اللہ کے رسول تو رات میں بھی عبادت کرتے تھے نا، ہمیشہ کرتے، تو یہ رات میں بھی کرتے ہوں گے۔ آپ پورے شعبان روزے رکھتے تو 15 کو رکھتے ہوں گے نا؟ ہاں، شعبان میں آپ روزے پورے رکھتے، 15 کو بھی رکھتے، پھر ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو آئیے صحابہ کا معمول دیکھنا پڑے گا، کیونکہ نبی تو پورے سال نماز پڑھتا رات کی اور شعبان میں پورے روزے رکھتے۔ صحابہ کیا کرتے؟ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کو جاگنا اور 15 کا روزہ خاص ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کی عبادت، 15 کا روزہ، 15 کو جاگنا، 15 کے فضائل میں کچھ عمل کرنا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم محتاج ہے، چونکہ نبی تو ہمیشہ عبادت کرتے، کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا، اس رات کا منانا، اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یاد رکھے۔ تو لہٰذا ہم بھی یہ کام نہ کریں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب جو ہے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جو نیا شوشہ نکلا ہے، جب پتا چلا یہ بدعت ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ میرا یہ سوال ہے، تم اتنے صدیوں سے اس کو لیلۃ المبارکہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ آج ہی تم کو خواب آیا لیلۃ المبارکہ ہے بول کر؟ آپ دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے سنیے۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے شب برات، کیا دلیل؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک مبارک رات میں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور اس رات ہم بڑے بڑے فیصلے کا منذرین فرما اتارا ہے، اور بے شک فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔
اب یہ آیت لا کر پیش کی جاتی ہے. اب میں کیا کہوں، اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا. یہ رات، جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ اگر میں کسی ایک چھوٹے سے قرآن کے طالب علم سے سوال کروں نا، وہ دے دیں گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی عمل کو پہلے ایجاد کر لیتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد قرآن حدیث کی دلیلیں اس میں فٹ کرتے ہیں. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے فضیلت ثابت ہو پھر کیا جائے. ہم عمل کر رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں، اب برات منانے کے خلاف جب کتاب و سنت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو دلیلوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں، اس کا فٹ کر رہے ہیں. ان انزلناہ فی لیلۃ مبارک. قرآن کی آیت آنے کے بعد تو بس مومن بندہ تو بس سر جھکا ہی لیتا اپنا. دیکھو کتنی اچھی بات ہے، یہ لوگ بولتے بدعت ہے، غلط ہے. دیکھو عالم صاحب نے ثابت کر دیے، یہ رات منانا تو کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. دیکھو قرآن کی آیت ہے ان انزلناہ فی، اور بڑا بڑا نیوز پیپرز میں آتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. پڑھ رہے لوگ کہ آج رات کی کیا فضیلت ہے. میں اگر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کروں، یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اس رات کا نام ہے شب قدر، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت میں 1 میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر بابرکت ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قدر آتی ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ با برکت رات ہے. اب جو کہے نہیں یہ شعبان کی 15 راتوں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میرا سوال ہے تو کیا قرآن اللہ کے رسول پہ 2 بار اترا؟ کہ پہلے 15 شعبان کو جو کہ آپ بھول کر یاد نہیں رکھے، پھر آپ کو رمضان میں قدر میں اترا جو کہ آپ کو یاد رہا. کیونکہ جو سیرت کا واقعہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے، قدر کی رات تھی، جبریل آیا اور کہا اقرا پڑھ. اس کا مطلب 15 شعبان کا اللہ کے رسول نعوذ باللہ چھپا دیا ہم سے. 15 کا تو بولے ہی نہیں آپ نے، سیدھا بولے کہ مجھے رمضان میں قدر کی رات جبریل آئے اور جبریل نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا اقرا، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. پھر آواز نے کہا اقرا اور مجھے دبا دیا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر اس نے کہا اقرا تو میں سمجھ گیا وہ آواز مجھے چہری کی دہراؤ. میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دلیل ہے، تو یہ بہت بے بنیاد دلیل ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم بھی سمجھ جائیں گا جو قرآن حدیث کو جانتا ہے یقیناً یہ وہ رات نہیں ہے. فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر. اس کا نام ہی دیکھیے قدر ہے، تقدیر اسی سے قدر. قدر کا مطلب پیمانہ، اندازہ، لیکن اللہ کا پیمانہ 100% سچ ہوتا اور صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قدر کہا جا رہا ہے. تو فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر میں. مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر. نام قدر ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے. تو لہٰذا جو لوگ اس آیت کو لا کر شب برات پہ یا 15 شعبان پہ فٹ کرتے ہیں، وہ درخیت قرآن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ پھر 2 بار اترا، ایک بار مبارک تھا، دوسری بار قدر تھی، کیسی عجیب باتیں، یہ سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے جو بات بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ فیصلے لیتا ہے تقدیر کے، اس کی تفصیلات میں نے دے دی. تقدیر کے فیصلے اور مبارک رات وہ یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے. دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات. 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو چھوڑتا ہے، پھر مردے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آ کے رہتے ہیں، لہٰذا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے. لوگ مغرب کے بعد نہاتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے. اور اس روز لوگ پھر قبرستان جاتے ہیں مردوں سے ملاقات کے لیے. دیکھیے 2 الگ ہی عمل ہیں. مردوں کی عید والے مردوں کو چھوڑا جاتا ہے، پھر ملنے خبر میں قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا. پھر روح آزاد کی جاتی بولے 1 رات کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ خبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جب اگر میں کہوں کہ ایک آدمی جیل میں اسے آزاد کیا گیا ہے، چھٹی دی گئی، پرول پر چھوڑا گیا ہے، تو جیل میں جا کے کیوں مل رہے ہیں آپ پھر اس کو؟ اب تو نکل گیا نا، وہ تو گھر آ رہا ہوں آپ کے ملنے کے لیے. چھٹی لینے کے بعد تو وہ تو گھومیں گے پھریں گے نا ان کی روحیں. اور دلیل کیسی دی جاتی دیکھیے، اس رات اترتے ہیں روحیں، بولے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل. ارے ماشاء قرآن ہے تو ہم تو پھر جھک جاتے ہیں. کیا ہے کہ ان جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، اتنی آیت بس ٹکڑا آتی ہے. اترتے ہیں اس رات روح اور فرشتے. میرے بھائی یہاں روح سے مراد مردوں کی اور بڑے بڈھوں کی روحیں نہیں ہیں، یہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح، اور وہ نام ان کا اللہ رب العزت نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 196 سے آگے پڑھی استعمال کیا ہے اور فرمایا نزل بہ روح الامین. اس قرآن کو لے کر آیا ایک امانت دار فرشتہ. اور جبریل علیہ السلام کا نام جبرائیل ہے، جبریل ہے، روح الامین ہے، اور روح بھی آپ کا نام ہے.
تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتے. یہ معنی ہے اس کا. تو نہیں بولے بڑے جو ہے بڑے اور بوڑھوں کی روحیں اترتی ہے اور وہ آ کر ملتی ہے، لہٰذا لوگ جاگتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں، پسند کے کھانے بناتے ہیں، اور پھر رات کے خاتمے پر قبرستان یا رات کے حصوں میں قبرستان جاتے ہیں، خبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر پھول ڈالتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میں نے تو اس حد تک دیکھا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج 15 کی رات کو جو سال بھر میں مردے مرتے ہیں، بولے مرتے ہیں، ان کی روحوں کو 15 تاریخ کو داخلہ ملتا ہے. مطلب سب روحیں آتی ہے، پھر پرانی روحیں نئی روحوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے. تو لوگ میں نے دیکھا ہے مٹی کے ہانڈوں کے اندر خبر کی مٹیاں ڈال کے لاتے ہیں اس کے اندر اپنے گھروں کے اوپر ہنڈیوں کے اندر، اور اس رات جو اس سے فاتحہ اور درود پڑھا جاتا ہے اور پھر بولا جاتا ہے کہ اب مردہ جا کے پرانا مردہ جو مر گیا ہے بیچارہ 1 سال کے اندر جو مرا ہے، اب جا کے پرانے مردوں میں اس کا بھی شامل ہو جائیں. مطلب اب وہ بھی پرانے مردوں میں 1 سال تک اس کی روح 15 شعبان تک بھٹک رہی تھی، پھر اس کی خبر کی مٹی لا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اب کہا جاتا ہے اب یہ جا کر پرانے مردوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کی روح جاتی ہے. یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں. ان سب کا اسلام سے میرے بھائیوں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور یہ رات کو جو ہے نہ اللہ فیصلے لیتا ہے. اس رات میں نہ مردوں کی عید نہ مردوں کی روحیں آتی ہے، نہ اس رات کے اندر کوئی فضیلت ثابت ہے سوائے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت. اور 15 شعبان کو اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو انتظار کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے حساب کو تاکہ وہ کینہ کو دل سے نکال لے. تو اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہے شعبان کو آپ کو اور مجھے کثرت سے روزے رکھنا ہے. چھت اور اس کے بیمز کے اچھے کنسٹرکشن کے باوجود بھی خراب ہو جائیں گی، لوگ کہیں گے باقی سب تو اچھا تھا، اس کا بنیاد ڈالنے والا غلط تھا، مطلب پہلے بنیاد غلط پڑ گئی تھی، تو نتیجتاً یہ عمارت ٹک نہیں پائیں گی. یاد رکھیں. اور ویسے ہی ہوتا ہے. یاد رکھیں. تو کسی بھی امت یا کسی بھی قوم کی بنیاد کیا ہے؟ اس امت کی یا کسی بھی قوم یا امت کی بنیاد اس کی عورت ہوتی ہے. یاد رکھیں. اس لیے کہ وہاں سے چیزوں کی شروعات ہوتی ہے. یاد رکھیں. وہ جڑ ہے. یاد رکھیں. کسی بھی چیز کی. یاد رکھیں. اس کو کہا جا رہا ہے، جڑ کہا جا رہا ہے، ماں کہا جا رہا ہے. یاد رکھیں. تو وہ جڑ ہے. یاد رکھیں. وہ بنیاد ہے. اب یہ جیسی ہوں گی ایمان کے معاملے میں، نیک اعمال کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اور تمام چیزوں میں آنے والی نسل اور آنے والی اولاد سے توقع اور امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز وہ بھی ویسے ہی رہیں گی. یاد رکھیں. ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہیں یا بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، شکایتیں لاتے ہیں، گزارشات لاتے ہیں، کبھی مسائل کا حل پوچھتے ہیں. تو یہ کمپلینس تو میں نے کئی بار سنی کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میں اپنی بیوی سے عاجز آ چکا ہوں، میری بیوی نے مجھ پہ کیس ڈال دیا ہے، میں ڈومیسٹک وائلنس کے اندر پھنس چکا ہوں، میری بیوی میری جائیداد پہ نظر رکھی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہے. لیکن یہ بات یا یہ مسئلے کا حل پوچھنے کوئی نہیں آ رہا ہے کہ میری بچی کی تربیت کیسے کروں کہ اگلے کسی کی بیوی بنے تو اس کو وہ تکلیف نہ ہو جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. بیسک چیزیں نہیں ہے. ایک آدمی یہ کمپلین تو کر رہا ہے کہ میں عورت کی وجہ سے پریشان ہوں جو میری بیوی ہے، لیکن یہ چیز کے لیے فکر مند نہیں ہے کہ میری بیٹی جو کل کسی کی بیوی بنے گی اس کی تربیت میں نے کسر تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، تاکہ کہ اس کا گھر بھی تو ویسی برباد نہ اور پریشان ہو جیسا میں کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں اس کا گھر وہ پریشان ہے. انسان ہے، سوچ ہوتی ہے، مسائل کو سننے کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کمپلین ہے کامن، اس کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اپنی بچیوں کی تربیت کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، لڑکیوں کے معاملے میں ہم بے حس ہو چکے. یاد رکھیں. اور ایک کامن چیز جو دیکھی جا رہی ہے وہ یہ، ان کو کچھ مت بولو، ان کو دینیات میں کچھ مت پڑھاؤ، ان پہ پڑھائی کا آلریڈی بہت زیادہ بوجھ ہے، ان کو گھر گھریلو جتنے کام ہوتے ہیں اس سے دور رکھو، ان کو ریئل لائف سے دور رکھو، ان کو بہت اٹھا کر سنبھال کے رکھو، اس لیول پر لے کے چلے جاؤ کہ جب نکاح ہو تو ان کو کچھ نہیں پتا ہو دنیا کا. نتیجتاً پھر بعد میں آپ بھی پریشان اور وہ بھی پریشان، اور پھر پوری زندگی بھر کے لیے وعدہ کرو کہ تم جہاں بھی جاؤں گی میرا سپورٹ تمہارے ساتھ رہے گا، اور روز ان کو فون کر کے ہر 4 گھنٹے میں پوچھو تیرے حالات کیسے چل رہے ہیں، چونکہ موسم کے جیسے ہی ان کے حالات ہو گئے. تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں آپ کو میرج کے بیفور بھی سپورٹ دینا ہے اور آفٹر میرج بھی کسٹمر سپورٹ کہتا کنٹینیو سپورٹ دینا ہے کہ بھائی تیرا کچھ ہو تو نہیں رہا، میں آیا کھڑا ہوں. سبحان اللہ. مطلب آپ کو اپنی تربیت پر ایسا اعتماد اور ایسا بھروسہ ہونا چاہیے تھا، لڑکے کی دینداری اور اخلاق دیکھ کر آپ نے دینا چاہیے تھا کہ اب آپ کو پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اب ایک نئی نسل کی بنیاد پڑی ہے جو مضبوطی کے ساتھ اسلامی عقیدے پہ اچھے اعمال کی بنیاد پر میری بچی کرنے والی ہے. یہ ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال واقعات جتنے رونما ہو رہے ہیں آپ کسی کو بھی دوش دیجئے، میں کامنلی یہ کہتا ہوں یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے جو خاص طور سے ہم نے لڑکیوں کی نہیں کی. یاد رکھیں. اگر کوئی باپ بگڑا ہوا بھی ہے یاد رکھیں اور آپ دیکھیے اس کی بیوی مطلب ایک ماں سدھری ہوئی ہے وہ اچھی خاتون ہے، تو آپ بولیں گے یار ان کا باپ تو شرابی، ان بچوں کا بچے بڑے اچھے ہیں، بچے بااخلاق ہیں. آپ بولیں گے کیسے؟ کہیں گے اس کی ماں کی وجہ سے. ایک باپ بالکل نمازی، پرہیزگار، متقی اور سب کچھ کر رہا ہے اور اس کی بیوی دیندار نہیں ہے، تو آپ بچوں میں ایسا محسوس کریں گے تو آپ کہیں گے یار باپ تو ایسا ہے، بچے ایسے کیوں ہیں؟ تو لوگ کہیں گے ان کی ماں اچھی نہیں ہے، بچے بہرحال اس کی وجہ سے خراب ہو گئے. یقیناً بچوں کی تربیت پہ ماں باپ دونوں کا رول ہے.
لیکن اصل رول جو بچوں کی تربیت میں یاد رکھیے وہ ماں کا ہے، اور پھر اس کے بعد باپ کا آتا ہے. کیوں تو کئی بار تو یہ دیکھا جاتا ہے باپ حلال روزی کمانے کے لیے سالوں سال گھر سے دور چلے جاتے، تب یقیناً وہاں سے بھی وہ خط لکھیں گے، آج کل بات کریں گے، ویڈیو کال کر کے تربیت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں پوچھتے رہیں گے. لیکن فزیکل سینس میں تو ظاہر سے ماں کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے. اور ماں کی فکر یاد رکھیے وہ بچوں کی فکر بنتی ہے. یاد رکھیے ماں کی سوچ یہ بچوں کی سوچ بنتی ہے. ماں کا تقویٰ بچوں کا تقویٰ بنتا ہے. ماں جھوٹی ہے تو بچے جھوٹے نکلیں گے، ماں غیبتی ہے بچے غیبتیں نکلیں گے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، یاد رکھیے یہ نیچرل فینومینا. تو یقیناً ہم کو تربیت کے معاملے میں بہت اہمیت دینا ہے. اور میں اپنی زبان میں خاتون اسلام مسلمان عورت کو یوں کہتا ہوں، یہ بلڈرز آف دی نیشن ہے، یہ قوم کے معمار ہے. دے آر دا آرکیٹیکٹس آف دا امہ. مطلب امت کی بنیاد امت انہی پر کھڑے ہوں گی، یا یہی امت کو کھڑے کریں گے اور یہی امت کو ڈھائیں گے. تو یہ بلڈرز ہے، یہ آرکیٹیکٹ ہے، یہ بنیاد ہے. یاد رکھیں ان پہ امت چلنے والی. اور اسلام نے یہ زور دیا پہلے دن سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی رہی پہلے دن سے. اولاد کے بارے میں جب پوچھا گیا اس کا پہلا حق کیا ہے تو کیا کہا کہ اس کے لیے اچھی ماں، دیندار ماں کو تلاش کری. اولاد کا پہلا حق بتا دیا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلا حق کیا ہے ایک اولاد کا، تو بتایا گیا کہ یہ ایک دیندار خاتون سے نکاح کرے، یہ بچے کا پہلا حق ہے. جو دیندار خاتون سے نکاح نہیں کرتا بچے کا پہلا حق مار دیتا ہو. تو ہم نے وہ محنت کرنا چھوڑ دیا. یاد رکھیے خاص طور سے خواتین کے اوپر، جس کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں. تو ایک ماں کا تربیت یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے. یاد رکھیے یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بیس ہے. اور ہم اس معاملے میں کوتا نظر آ رہے. زیادہ زیادہ پڑھا رہے تو بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے لڑکوں کو. دینی تعلیم ہے تو لڑکوں کو، فلاں تعلیم ہے تو لڑکوں کو. لڑکیاں ساری فہرست سے غائب ہے. مطلب ان کو ہر جگہ سے کٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کو تعلیم تربیت کی کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. یاد رکھے پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے، امت آگے کیسے بڑھیں گی، امت فلاں ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس چیز کو آپ ایز اے کرنسی استعمال کرتے ہیں، جو نوٹس آپ یوز کرتے ہیں، تو جس کوالٹی کا یہ پیپر ڈالا جاتا ہے اندر وہ بھی سب سے ہائیسٹ گریڈ کا ہوتا ہے. تب جا کے وہ چیز باہر نکل کے آتی ہے جس کو آپ نوٹ بولتے ہیں، جو آسانی سے جلتی نہیں ہے. اگر آپ جلانے کی کوشش کریں گے جب تک آپ کی آنکھ جلتی رہیں گی تب تک وہ نوٹ جلیں گے. جیسے آپ آنکھ بجھائیں گے نوٹ جلنا بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کی ساری چیزوں پر اتنا دھیان دیا جا رہا ہے. پانی میں دیکھیے آپ کا عام پیپر اور نوٹ پانی میں بھیگ کے آ جائے، واشنگ مشین میں جا کے بھی آ جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی، واپس استعمال ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک اچھی کوالٹی ہائی گریڈ کی چیزیں ڈالی جاتی ہے تو ادھر سے اچھی کوالٹی کی چیزیں پروڈیوس ہو کر نکلتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بڑی اہمیت یاد رکھیں. خاتون اسلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور مسلمان خواتین کی وہ قربانیاں دیکھیے، اور مسلمان خواتین کا وہ جذبہ دیکھیے، ان کی ایمانی صلاحیتیں دیکھیے، اور ان کا اپنے بچوں کی تربیت کا معاملہ دیکھیے. کہ کئی سارے صحابہ کے نام میں اور آپ جانتے ہیں جن کے والد کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تو گھر پر آنے کے موقع ہی بڑے کم ملتے تھے. ابھی تو راتیں بھی گزر جاری مسجد نبوی میں. ہاں لیکن وہ بچے جو ان کے گود میں پل رہے تھے، جو دھنے مننے صحابہ تھے، جو نوجوان صحابہ تھے، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. لیکن ان میں سے بھی اکثر کہ آپ لڑکوں کے نام، مطلب صحابی کا نام اور اس کے والد کا نام جانتے ہیں، ان کے ماؤں کے نام بھی ہم جانتے نہیں. مطلب وہ واقعے میں فاؤنڈرز تھی، واقعے میں بنیاد تھی. بنیادیں کسی بھی عمارت کی دکھتی ہے کہ جس عمارت کی بنیاد دکھتی ہے وہ گرنے والی، اس کا مطلب. تو ان کے نام تک نہیں پتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کا کتنا لمبا قصہ ہے. یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ دعا کرتی تھی، یہ ہوا پڑھی بخاری کی ابتدا کے اندر پورا ان کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ ابتدائی دور میں نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی جب چھوٹے تھے. ماں نے خوب دعائیں کی، فلاں کی، ماں نے تربیت کی، سب کچھ کی. لیکن آپ کو بتائیں ان کی والدہ کا نام موجود نہیں، کہیں بھی ریٹن فارم میں لکھا نہیں کہ ان کی والدہ کون تھی. والد کا نام سب جانتے ہیں، والدہ کا نام نہیں جانتا ہے کون. تو یہ تربیتیں تھی ان ماؤں کی کہ ان کے نام بھی ہم جانتے نہیں کیا تھے، لیکن ان کے بچوں کو ہم جانتے کون تھے. یہ اصل چیزیں یاد رکھیں، یہ بڑی بات یاد رکھیں. اور عورتوں کی تربیت کا بڑا اثر رہا. یاد رکھیں میں سلف صالحین میں سے امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنا سکتا ہوں، امام مالک کا واقعہ سنا سکتا ہوں، امام شافعی کا واقعہ سنا سکتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ کا واقعہ سنا سکتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ تو اتنے متاثر تھے اپنے دادی سے، ان کا نام تیمیہ تھا، کہ اپنے نام کے ساتھ سرنے میں ابن تیمیہ لگا دیا. یہ ان کی دادی کا نام ہے. اتنا پسند کرتے تھے اپنے دادی کو، اتنا اس دادی نے کوشش کی. بچے کی عورت تھی نا وہ دادی بھی، تو ماں کی ایک قسم ہوتی دادی بھی، تو یہ ماں تھی ان کی ایک. اتنی محنت کی اس بچے کے پیچھے کہ بچے کو آج ابن تیمیہ کے نام سے آپ پہچانتے ہیں، اور وہ دادی کا نام ہی بچے کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. دیکھیے کیسے عجیب بات. تو یہ محنتیں تھیں ان عورتوں کی، جس کے نتیجے میں کئی کے نام جانتے ہیں، کئیوں کے نام ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کو ہم پہچانتے ہیں، یا ان کی تربیت کے نتیجے میں جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یاد رکھیں تو آج وہ کہاں مائیں، وہ کہاں خواتین، وہ کہاں عورتیں، وہ کہاں بچیاں جن کی ہم ایسی تربیت نہیں کر رہے کہ ایسا پروڈکٹ پھر ہم پھر سے دیکھ پائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک خاتون آپ کے نکاح میں ہے، خدیجہ آپ کا نام یاد رکھیں. اور جب تک خدیجہ حیات رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کی 38 سالہ زندگی کم و بیش نکاح کے ساتھ گزری، سے 25 سال صرف آپ خدیجہ کے ساتھ رہے، اور 25 سال کے بعد 26 سال سے لے کر 38 سال کے بیچ میں آپ نے باقی پورے نکاح کیے. تو اس خاتون نے کتنا سپورٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی دور سے لے کر نبوت وحی آنے کے بعد سے لے کر خود کی وفات تک کنٹینیو سپورٹ ہے. مطلب ایمانی کیفیت کا کیا حال ہے.
خدیجہ کا ایمانی کیفیت کا یہ حال ہے کہ آپ سب سے پہلی مسلمان، یا جس کو کہیں گے سب سے پہلا مسلمان انسان ہے دنیا کے اوپر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سے پہلے کسی نے ایمان لایا تو آپ ہی ہے. وہ ہم لوگ عورت بچہ مرد ایسا مت کیجیے، انسانوں کے اعتبار سے پہلی انسان ہے جو ایمان لائی. علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی اچھے کام کی شروعات کوئی کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، تو خدیجہ نے چونکہ یہ کام کیا کہ اللہ کے رسول ایمان لائے، جتنے لوگ دنیا میں قیامت تک ایمان لائیں گے خدیجہ کو ایک حصہ اس کا ملتا رہے گا، چونکہ انہوں نے شروعات کی اس کے اچھے کام کی. کیا اجر و ثواب ہے. ہر آدمی جو مسلمان بنے گا قیامت تک خدیجہ کو ایک حصہ جانے والا ہے اس ایمان کی وجہ سے. یہ ان کا مقام ہے. یاد رکھیے جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام پیش کرے، ملاقات کرنے آ رہے. ایک مرتبہ تو ان کا مقام اور مرتبہ اور ایمانی کیفیت دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ رب العزت جو ہے خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے. خدیجہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کو میں کیا جواب دوں، اس لیے کہ اللہ خود سلام ہے. اللہ خود سلام ہے، اب اللہ کو کیا جواب دیں گے سلام کا. اندازہ لگا یہ مقام ہے. کہ آسمان سے اللہ رب العزت کا سلام، جبرائیل علیہ السلام سلام کر رہے ہیں، تو یہ مقام ہے اس خاتون کا، اس لیے کہ ایمان کے لیے انہوں نے اتنا جذبہ اتنی قربانیاں دی. تو یہ بیوی کی مثال لے سکتے ہیں، عورت کی مثال لے سکتے ہیں، اور کہیں ماں کی مثال بھی لے لیں، چونکہ ان کی چاروں بچیاں ابتدائی دور میں ایمان لا لی تھی، سب کی سب سٹارٹ میں. اب وہ بھی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے چونکہ ہم الگ الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں، لیکن آپ کی چاروں بیٹیاں آپ کے گھر میں تھی اور آپ سب کی سب ایمان لائی تھی. اسی ایمان کی وجہ سے ان کی پہلی دو بیٹیوں کا تو نکاح بھی جو ابو لہب کے بچوں سے ہوا تھا، ودائیگی نہیں ہوئی تھی، توڑ دیا اس نے، طلاق ہو گئی، مطلب ودائیگی کی پہلی طلاق ہو گئی. تو یہ بھی ایمان لائی تھی. اب وہ ترتیب چونکہ نہیں ہے، پہلا دوسرا تیسرا جو مشہور باتیں ہیں وہ ہم کو پتا ہے، لیکن یہ سب سے ابتدائی اول اسلام لانے والوں میں سے ان کی بیٹیاں تھی. یہ خود حالانکہ کئی انبیاءوں کے واقعات ہم جانتے ہیں جن کی بیویاں ایمان نہیں لائی تھی. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دیگر اور بھی ہوں گے، اور کئی سلف صالحین کے واقعات ہیں جن کی ہم سے پہلے کی امت، ظاہر سی بات اس کے بعد تو ایمان نہیں لائے تو پھر شادی نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے جو امتوں کی بات ہے. تو یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں. تو یہ ان کے ایمان کا واقعہ، یہ ان کا جذبہ اسلام کے لیے، یہ ان کی بچوں کی تربیت کی، ان کی بیٹی ہے کہ یاد رکھیے جو خاتون جنت کی سردار ہونے والی ہے، فاطمہ ان کی بیٹی ہے، ظاہر سی بات ہے، سب سے چھوٹی بیٹی یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولادیں 7 میں سے 6 ان سے ہوئی، اور ایک اولاد جو ماریہ قبطیہ سے اس کے بعد ہوئی. یاد رکھیے تو 6 اولادیں، مطلب جس سے اولاد ہوئی ایک ہی خاتون اور بیوی تھی. یاد رکھیے 6 اولادیں ہوئی، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے ان سے ہوئے، ایک بیٹا آپ کو الگ سے یاد رکھیے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. تو انہوں نے کیسی تربیت کی ان بچیوں کی کہ بچیاں بھی مثال بن گئی. تو یہ بیوی کی مثال ہے، یہ ایمان لانے والی کی مثال ہے. اور ہم کیا کہیں گے، یہ امت کی ظاہر سی بات، میں نے کہا نا بلڈر سے، تو یہ ایک سب سے پہلی اس کی معمار ہے. یاد رکھیے تو یہ مثال ہے. اب یہ خاتون کو مثال چھوڑ کر ہماری خواتین کے لیے کتنی مثالیں آج موجود ہے. فلاں ہیروئن ہے، فلاں ایکٹر ہے، فلاں انفلوئنسر ہے، پردے والی انفلوئنسر ہے، پردے میں ناچنے والی انفلوئنسر ہے، چونکہ نہیں با پردہ ہے نا، با پردہ ہو کے تو آپ ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، بلڈنگ پہ سے کود سکتے ہیں، کچھ بھی. ایک بار برقع پہن لیا تو ہر چیز آپ کے لیے جائز ہوگی، پھر ٹیٹی ٹھاٹا جائز ہوگی، راستوں میں کھیلنا جائز ہو گیا، گاڑی چلانے کے بدلے گاڑی اڑانا جائز ہو گیا برقعے میں نا. اب تو آپ کو لائسنس ہو گیا ساری چیزوں کے لیے. تو یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ سر پہ کچھ ڈال لیا، سمجھ لیا اسلام کے لیے میں نے بہت کچھ قربانی دے دی. اب اس کے بعد میں جو کرنا چاہوں گی کروں گی، نہ باپ کچھ بولے مجھے، نہ بھائی کچھ بولے مجھے، نہ سماج کچھ بولے، نہ ماں میری تربیت کرے. میں نے یہ احسان کر دیا کہ میں پردہ کر رہی ہوں، ورنہ میرے ساتھ کی کوئی بچی پردہ نہیں کر رہی ہے. تو یہ میرا احسان ہے تم پر. تم کسی پر احسان نہیں کرو میری بیٹی، تم کسی پر احسان نہیں کر رہی ہو، تم اپنے آپ پر احسان کر رہی ہو. چونکہ تم کرو گی تو جہنم کی آگ سے تم بچو گی، نہیں کرو گی تو اپنا سودا خود کرو گی. دنیا کی 45 ڈگری کے اندر، 45 تو ریگولر نہیں ہوتا ہے، 40 سے 45 کے بیچ ٹیمپریچر گرمی میں جاتا ہے، اور اگر کھلا آنکھ رہ جائے نا تو کالا ہو جاتا ہے پورا. خواتین کا تو بہت جلدی ہوتا ہے. تو آپ سنسکریم لگا کے پریشان ہے کہ باڈی کا کلر بائسپس کا اور فور آرمز کا الگ نہ ہو جائے. جتنا چہرہ برقعے سے باہر کھلا رہتا ہے پورا ڈارک ہو رہا ہے وہ الگ نہ ہو جائے. تو آپ گاجر لگا رہے ہیں اور کھیرے لگا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں اتنے پارٹ کے لیے. اندازہ لگائیے آخرت میں جو جہنم حقیقت ہے، جل رہی ہے، کنٹینیوسلی دہکائی جا رہی ہے، اس کے خلاف کیا پلاننگ ہے، اس کے اگینسٹ میں کیا کر رہی ہوں؟ کوئی پلاننگ نہیں میری اس کے اگینسٹ. وہ میں دیکھ لوں گی، ڈیل کر لوں گی اپنے آپ. یہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو خود سوچو، احسان تم کسی بھی نہیں کر رہی ہو، اپنے آپ پر احسان کروں گی جو کچھ کروں گی. اسلام لا کر، اسلام پر چل کر کوئی اس پر احسان نہیں کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اسلام کو دیا. مانتے ہو، اس پہ چلتے ہو تو اپنا فائدہ کرتے ہو، نہیں مانتے ہو تو اپنا نقصان کرتے ہو. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے مجھ پر اور آپ پر. ہم کچھ بھی کر کے احسان نہیں کرے. تھاٹ آ گیا لوگوں میں، بچوں کو بھی بولنا پڑتا ہے اتنا تو کر لو بیٹا. احسان ہے تمہارا کہ تم نے نماز پڑھ لی پوری، احسان ہے تمہارا کہ تم نے پردہ کر لیا. یہ اچھی بات تھی کہ تم نے جو ہم کو بتا دیا افیئر کرنے سے پہلے. یہ اچھی بات تھی کہ تم نے افیئر کیا لیکن اولاد پیدا نہیں کی، کم از کم اتنا نام تو ہمارا باقی رکھا لوگوں کے اندر. یہ سچویشن آ چکی ہے. آپ کو اگر نہیں پتا تو یہ گھر گھر ہو رہا ہے، لوگ کمپلینس لا رہے ہیں، واقعات آ رہے ہیں، اور کیا اس کا سلوشن اور جواب دیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیسا ہوگا اس امت کا حال جب اس کی ماؤں کا حال، ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہوگا جو مائیں بنیں گی کل کی، تو امت کو کیا دے کر جائیں گی. جب بیج میں نقص آ جائیں گا، کمزوری آ جائیں گی، فصل کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے یہ بات سمجھنے کی.
تو صرف میں عورتوں کو کوس نہیں رہا ہوں اس خطبے کے اندر، میں چاہ رہا ہوں کہ مرد جو بیٹھے اپنی بچیوں کی تربیت پہ دھیان دیں، ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچیوں کے لیے فکر مند ہو، بچوں کے لیے بھی ہو، ظاہر سی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگلی نسلیں بچے اور بچے انہی سے آنے والے ہیں۔ اپنی لڑکیوں کی تربیت سے معاملہ چالو ہوں گا، یاد رکھیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی ہے، ان کو مثال لے لے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے مثال لے لے اپنی باپ کی مدد ایمان لانے کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، لا کر ایک بہت بڑا جو اونٹ کی غلاظت ہوتی ہے، اس کا جو لارج انٹسٹائن ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ لا کے رکھ دیا گیا، جو کہ اونٹ پہ بہت وزنی ہوتا ہے، مطلب اس کا وزن مطلب 100-150 کلو ہوتا ہے، اسے چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے آپ دیکھیے، آپ اٹھ نہیں پا رہے، اس آپ کی پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے پورا، آپ اٹھ نہیں پا رہے، یہ آتی ہے اور پورا اپنے والد کے آنکھ پہ سے وہ ہٹاتی ہے اور اس کو صاف کرتی ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک بیٹی کی مدد اپنے باپ کے لیے، حالانکہ بہت چھوٹی تھی عمر میں، یاد رکھیے، پھر بھی آگے اپنے باپ کی مدد کرتی ہیں، تو یہ بیٹی کی مدد دیکھیے۔ اسی طرح ماں ہونے کے ناطے ان کے دونوں بیٹے گواہی دیتے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، کہ ہماری والدہ ہماری خدمت کرتی، ہمارے کپڑے دھوتی، ہمارے لیے کھانا تیار کرتی، ہمارے والد کی خدمت کرتی، ہمارے والد کے لیے سب کچھ کرتی، گھر کی صاف صفائی کرتی، گھر میں چکی چلاتی، کنویں سے پانی لاتی۔ یہ گواہیاں حدیثوں میں موجود، اور اتنا کام کر کر کے تھک جاتی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے والد کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلام آئے، چلو چلتے ہیں، غلام مانگ لو، چونکہ تم بہت تھک جاتی ہو کام کر کر کے، اتنا کام کرتے۔ ابھی ہمارے پاس ہے نا، کام نہیں کرنا تو پڑھائی کر سکتی ہے، یہ کون سی پڑھائی جس میں کام غائب ہے؟ لڑکوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کچھ مت کرو، بزنس مت کرو، یہ مت دیکھو، حقیقی دنیا مت دیکھو، 25 سال تک تم پڑھتے رہو۔ کون سی دنیا میں جی رہے ہو 25 سال تک؟ کوئی یوروپین 25 سال تک پڑھتا نہیں، یاد رکھیے، کوئی امریکن 25 سال تک پڑھتا نہیں، 16 سال کے بعد اپنی زندگی خود گزارتے ہیں۔ باپ کے گھر میں رہتا تو باپ کرایہ لیتا ہے گھر میں رہنے کا، نہیں تو ان کو نکال دیتا ہے اپنے گھر سے۔ 16 سال میں زندگیاں گزار رہے، کمانا شروع کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے 25 سال تک پوسٹ گریجویشن کروں گا۔ ارے ہنر سے کماتے بھی رہو، زندگی بھر پڑھو، پھر 60 سال 100 سال مرنے تک ڈگری حاصل کرتے رہو، کیا جاتا ہے؟ لیکن حلال روزی کمانا بنیاد ہے، وہ ختم کر کے زندگی چلانا گھر کی بنیاد ہے عورت کے لیے، وہ ختم کر کے اب تعلیم، کون سی تعلیم ہے یہ؟ مجھے نہیں سمجھ رہا، آپ کی بچیاں ڈاکٹر، انجینئر، لائر سب ہوں گی نا، لیکن شادی کے بعد سب کر رہی ہے گھر میں جا کے۔ حقیقت یہ ہے نا، ایک ادھر جائیں گا تو دوسرا کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا، دونوں کام کریں گے تو پھر آپ تیسرے کو کام پہ لگائیں گے، لیکن وہ ایک لمٹ ہے اس کے کام کی بھی، کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ فاطمہ ہے، یہ سب کام کرتی ہے۔ پھر وہ گئی شرماتے شرماتے، حضرت علی کو تو ہمت نہیں تھی بات کرنے کی، یہ چلی اپنے والد کے پاس اور والد سے گزارش کی کہ ابا جان ایسا پتہ چلا ہے کچھ غلام آئے ہیں، تو کیا کچھ اس میں کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول دینے میں اپنے خاندان کو سب سے آخر میں رکھتے تھے، اور ان سے لے کر کسی کو دینے میں ان کو سب سے پہلے لاتے تھے، مطلب اگر کسی کو دینا ہے تو تم لوگ سب سے پہلے دو اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اگر چاہیے تو پھر تم سب سے آخر رہو گے۔ یہ ساری خدمت کر رہی ہے، ساری محنتیں کر رہی ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد شرم آ رہی ہے پوچھنے کے لیے، جب جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کو اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں جس سے تمہاری تھکان دور ہو جائیں گی، اس غلام سے بہتر ہے۔ کہا کیا غلام سے بہتر؟ تو کہا تم گھر میں جب سونے جاؤ تو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لیکن سونے سے پہلے والی تسبیح یہ والی ہو، 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر۔ کہا یہ کر دو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جو انسان انتھک محنت کرنے والا کام کرتا ہے جسمانی، اسے چاہیے تسبیح پڑھے، چونکہ یہ تسبیح غلام کی متبادل ہے، مطلب آپ کی تھکان بھی دور کریں گی۔ پڑھو، جو لوگ محنت کرتے ہیں دن میں فزیکل بہت محنت ہوتی ہے نا، یہ تسبیح پڑھنا چاہیے انہوں نے۔ تو غلام کے بدلے تسبیح دی گئی، چلی جاتی ہے خاموشی سے۔ آخرت میں کہا جا رہا ہے کہ جنت کے عورتوں کی سردار ہونے والی، یاد رکھ، یہ خاتون جنت ہے، جنت کی سردار ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال دیکھیے، تو یہ فاطمہ ہے، یہ بیٹی ہے، بیوی ہے، سارے رشتے میں نے ایک ساتھ رکھ دیے، کئی ان کے چیزیں تعلق سے آتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے محنت کر رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اور میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھی کر رہی ہے اور یہ بھی کر رہی ہے۔ ہمارے پاس کیا رہا کوئی ایک کر سکتی ہے، وہ جو بولا جا رہا ہے اس کا جواب دے رہا تھا۔ یہ خدیجہ ہے، یہ فاطمہ ہے، جو ان کی بیٹی بھی ہے، ایک ماں بھی ہے، ایک بیوی بھی ہے، اور خاتون جنت بھی، اور فلاں 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 فلاں، ان کے سارے وہ ہیں۔ انہوں نے یہ کیا، عورتیں کسی میدان میں اس زمانے پیچھے نہ رہی نہ رہیں گی، یاد رکھیں۔ آج تو اتنا پیچھے خواتین، اتنا پیچھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور کیوں نہ ہم لوگوں نے ان کو ریئل ورلڈ سے، حقیقی دنیا سے دور کر دیا۔ پردہ کرانا ہے خواتین کو، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن پردے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کرے، کہ بہن تیری گاڑی پنکچر ہو کہ میں بناؤں گا، ٹھیک ہے، فزیکل لیبر وہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر وہیں کھڑی ہے تو کیوں نہیں بنا سکتی ہو؟ پردے میں ہے نا، تو پردہ ہو گیا تب سب کر سکتی جائز کا۔ اتنا اس کو آپ نے دور کر دیا کہ اچھوت کے درجے تک لے کے چلے گئے، کہ مطلب بالکل کچھ کریں گے نہیں کوئی کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خواتین کیا نہیں کر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، واقعہ آپ نے سنا، اسماء بنت ابی بکر راستے سے جا رہی ہے اور سر پر گٹھا اٹھائے ہوئے، جو اپنے کھیت سے لے کر وہ مدینہ جاتی تھی۔ اور اسماء کا کھیت کہاں تھا؟ آپ اگر کبھی عمرے کو گئے ہوں گے تو بتائیں گے کہ یہ کھیت تھا زبیر ابن عوام کا، ان کی شوہر ہے یہ، مدینے سے بہت دور ہے۔ آپ کبھی گئے ہوں گے تو جس نے دیکھا ہوں گے لوگ بتائیں گے آپ کو کتنے دور، روز پیدل کھیت آتی اور جاتی، کیونکہ زبیر دوسرے کام میں تھے، یہ کھیتی سنبھالتی، کھیتی کرتی، اناج اور کھجورے وغیرہ وہ کرتی، پردے کے بعد سب کچھ کر رہی ہے۔ پردے کا مطلب دنیا سے دور، ختم ہو جانا، دفن ہو جانا میننگ نہیں ہے اس کا۔
اگر یہ میننگ ہوتا تو یہ صحابیات یہ سب نہیں کر پاتی نا جو کر رہی ہے. اور کئی واقعہ سنا سکتا ہوں. کس فیلڈ کا آپ کو واقعہ سننا ہے؟ کاشتکار کا تو سنا دیا ہم نے, ایگریکلچر کرنے والی لیڈی جو اپنا خود اگاتی, اناج خود بیچتی. واقعہ موجود ہے. اللہ کے رسول ایک بار راستے میں ملے, کہا کہ تم جا رہی ہو, آ جاؤ اونٹ پر, اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے, سواری کر لو, ہم چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑی سی حیا آ گئی, حیا نہیں آ گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی غیرت آ گئی, اس لیے کہ تمہاری غیرت مجھے جانتی ہو, چونکہ ان کے جو شوہر تھے بہت زیادہ غیرت مند تھے ادھر. تو کہا تمہاری غیرت. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے آفر دیا تھا, میری تم کیا بات کر رہے ہو, وہاں بھی کیا میں ناراض ہوں گا اللہ کے رسول. لیکن بیوی نے دیکھی شوہر کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی سواری کرنا پسند نہیں کیا. سمجھ رہے. تو یہاں دیکھیے وہ کھیتی کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ماہ شعبان کی فضیلت آتی ہے, جو فضائل آپ نے شعبان کے بتایا ہے, وہ فضائل کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب ان فضائل کو سن کر آپ کو پتہ چل جائیں گے کیا اس مہینے میں کرنا ہے, باقی تمام چیزیں آپ سمجھ لیتے ہو جائیں گے. آئیے اس کے فضائل میں آپ نے کیا فرمایا اور کیا کہا, اس تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں وہ یاد رکھیں. صرف 2 ہی ایسی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل بتائیں. پہلی متفق علیہ روایت, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اتنے روزے رکھتے کہ اس کو چھوڑتے نہیں. مطلب اللہ کے رسول, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے, پھر روزے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے سوائے رمضان مبارک کے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے, اور اس کے علاوہ رمضان کا رکھتے تھے, اور اس کے علاوہ کسی مہینے کے کمپلیٹ روزے آپ نہیں رکھتے تھے. تو یہ شعبان کی ایک فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کمپلیٹ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. تو اگر کوئی شخص شعبان کو منانا چاہے, شعبان کی فضیلت کا فائدہ اٹھانا چاہے, تو اسے یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ شعبان میں روزے رکھے. لیکن تاکید یہاں یہ کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے کے چکر میں آپ رمضان خراب نہ کر دیں. مطلب آپ کو اگر کمزوری ہے, کوئی بیماری ہے, تو پھر مت رکھیے آپ شعبان کی, ورنہ کیا ہوگا آپ شعبان تو رکھ لیں گے, رمضان خراب ہو جائیں گے. اس لیے ٹھیک. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے بعد رمضان کے, تو وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے. اگر شعبان کے مہینے کے روزے آپ کمپلیٹ رکھتے, یہ کس کی فضیلت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے, کمپلیٹ منتھ یاد رکھیں. ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ اس میں رکھیں. اب شعبان کے یہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے, ٹھیک, اس کے بارے میں جو ہے اور ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا کہا, جو ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوا چند ایام کے, بلکہ آپ پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے تھے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, یہ جو ہے روایت کے الفاظ ایسے ہیں, آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی. تو ایک فضیلت تو شعبان کی کیا ہے, آپ اور ہم کوشش کریں اس میں جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ زیادہ روزے رکھیں. اب شعبان میں اللہ کے رسول کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے, کیوں؟ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول, آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا اتنے روزے تو آپ کبھی نہیں رکھتے شعبان کے علاوہ, ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, اور یہ بڑی اہم بات یاد رکھی, اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے. اور یہ فائدہ ہے, آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں, اور آپ نے آگے فرمایا کہا غافل ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے رہوں. تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے, وہ بات کیا ہے کہ جو ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے, ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں, عصر اور فجر میں. اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو, اس لیے کہ 2 وقت ایسے ہیں جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں. ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, وہ ہے جو ہے
جمعرات اور پیر کے دن، ٹھیک. اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال ایک بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے جو ہے شعبان. شعبان میں اللہ کے پاس جو ہے ہمارے جو اعمال سالانہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز میں جو عصر اور فجر میں پیش، مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کے؟ کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں. کیسے، کیوں، کیا کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں، اللہ سب جانتا ہے. پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے. ٹھیک ہے، تو ہر سال ہمارے اعمال جو پیش کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش کیے جائیں نا تو میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نا عبادت سے. ٹھیک ہے، تو پہلا کام اس مہینے کی فضائل کیا ہے؟ روزے رکھیے. مقصد اور اس کے جو تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس مہینے کے کیے گئے عمل اللہ کے پاس جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں اللہ کے پاس جو ہے روزے کی حالت میں رہوں. اور یاد رکھیں، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. اعمال پیش کیے جاتے الگ بات ہے، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. آئیے یہ اس کے فضائل، اتنے ہی فضائل رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کہ روزے رکھیے، کثرت سے رکھیے، پورے مہینے کی رکھیے، اور اللہ سے امید کیجیے کہ جب ہمیں نام عمل پیش کی جائے تو ہم روزے کی حالت میں. بس اگر ہم جو ہے شعبان کی فضیلت یہاں ختم کر دیں تو معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا.